عورت کی حقیقت اور خوبیاں، عورت کیوں بنائی گئی اور کیا خوبیاں ہیں جس کے وجہ سے انسان عورت سے شادی کرتا ہے اور عورت پسند آتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے تو ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ عورت کی حقیقت کیا ہے اور کیوں بنائی گئی۔ تو اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو جنت میں رکھا، سارے ملائکوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے تم کو حکم کیا تھا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ میں سے اچھا ہوں کیونکہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ تو تکبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تکبر میری چادر ہے، جس نے بھی میری چادر اتارنے کی کوشش کی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جس کے اندر میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو ہمیں تکبر کو بھی سمجھنا ہے کہ تکبر کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ بہرحال بات چل رہی ہے عورت کی۔ تو پہلے آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیند دے دی۔ جب نیند سے اٹھا تو سامنے ہوا کو دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بنی پسلی سے بنایا اور اس کے خون سے، اس کے گوشت جسم سے بننے کے وجہ سے آدم علیہ السلام کے اندر میں ایک کشش آ گئی اور پوچھنے لگا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے سکون کے لیے بنایا ہے۔ تو ملائکوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ ہوا ہے۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے۔ عورت کے بنانے کی یہی حقیقت ہے۔ پھر عورت کا شان بنا دیا، یہی عورت ماں بھی ہے، یہی عورت بہن بھی ہے، یہی عورت بیٹی بھی ہے، یہی عورت بیوی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، یہ شان عورت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے محبوب ہم دنیا میں کس سے زیادہ احسان کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے کر۔ پوچھا اس کے بعد؟ اللہ کے رسول نے کہا ماں سے کرو۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے احسان کرو۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے کرو۔ یعنی 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں سے احسان کرو۔ اس کے بعد چوتھے دفعے پر بتایا کہ اپنے باپ سے کرو۔ تو یہ ماں کا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ دیا ہے۔ بیوی سے کیا محبت ہوتی ہے، گھر کو چلاتی ہے۔ بہن کا کیا احترام ہوتا ہے، بیٹی سے کیا محبت ہوتی ہے، کیا احترام ہوتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی عزت کی دنیا میں، حالانکہ آدم کے جسم سے نکلی ہوئی ہے اور انسان کا جز ہے اور انسان کے سکون کے لیے بنائی گئی ہے کہ عورت انسان کا ایک ہم سفر بن جائے اور انسان کو سکون مل جائے۔ اب عورت کی خوبیاں، جن خوبیوں کے وجہ سے انسان کو عورت پسند آتی ہے، اور ان خوبیوں کے وجہ سے انسان ان عورت سے شادی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی خوبیاں، ایک تو انسان جو عورت کی خوبیاں دیکھ کر پسند کرتا ہے، ایک تو اس کا حسن ہے، حسن جمال کو دیکھ کر انسان کی دل اس کے طرف مائل ہوتی ہے۔ دوسرا اس کی دولت والی عورت ہوتی ہے، اس کی دولت پر نظر رکھ کر انسان اس کے وجہ سے اس کے اندر میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں۔ تیسری اس کا حسب نسب، اس کا خاندان کہ یہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، عزت والے شریف خاندان کی بیٹی ہے، میں اس سے شادی کروں گا تو مجھے بھی عزت ملے گی کیونکہ بڑا خاندان ہے۔ اور چوتھا جو آخری جس کے وجہ سے عورت پسند آتی ہے اور عورت کی خوبی ہوتی ہے جس کے وجہ سے انسان اس کے طرف مائل ہوتا ہے، وہ ہے دیندار عورت۔ وہ دیندار، اس کو دین، اس کی اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر انسان اسے پسند کرتا ہے۔ اور یہی عورت جو دیندار عورت ہوتی ہے یہ زندگی بھر وفا کرتی ہے، کیونکہ ان کے اندر میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت کے خاطر اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہیں اگر شادی کرنی ہے تو اس دیندار عورت سے شادی کرو، چاہے وہ غریب کیوں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آسودہ کر دے گا اگر تم دین والوں عورت سے شادی کر دو گے، اور تیرے گھر میں سکون رہے گا، تیرے گھر میں محبت رہے گی، تیرے بچوں میں اخلاق رہے گا، تیرے گھر میں اخلاق رہے گا اور تیرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ کاش ہم اپنی عورتوں کو دین سکھائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ۔ کیونکہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے امت کی بہت ساری عورتیں جہنم میں تھی۔ کیوں جہنم میں تھی؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیا نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وجہ سے جہنم میں جا رہی تھی کہ ان نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کے وجہ سے، تو دیندار عورت جو ہوگی وہ کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کے رضا میں اللہ کی رضا، اگر شوہر ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو جب دیندار دیکھو، علم والی دیکھو تو ان سے شادی کرو۔ یہ ہے عورتوں کی خوبیاں، اور اللہ نے ان عورت کو بنایا کیوں ہے وہ بھی
وضاحت کر لی، اور کس عورت سے شادی کرنی چاہیے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اپنے عورتوں کو دین کی تعلیم دو، کیونکہ سارا جو بگاڑ ہوتا ہے گھر میں عورت کے وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر عورت کو دین کی تعلیم ہو جائے گی تو یہ ماحول سکون والا بن جائے گا۔